السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ایم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سب دوستوں کو نیا سال مبارک ہو۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 97۔ احمد سجا کے فرار ہوتے ہی ایک سفید گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ ہوئی تھی۔ اس میں وہی نوجوان تھا جو تمہارے سیکورٹی گارڈ کے فرائض انجام دیتا ہے، ہر وقت سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم اسے نہیں پہچانتے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میرے بارے میں واقعی سب کچھ جانتے تھے۔ ایڈی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہم بس یہ نہیں جان سکے کہ جب تمہارا آدمی احمد سجا کے تعاقب میں روانہ ہوا اور جب اسے حادثہ پیش آیا، اس کے درمیان کیا ہوا اور اس درمیانی وقفے میں وہ باکس کہاں غائب ہو گیا۔ اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تباہ شدہ کار سے برآمد نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اس کا یہی مطلب ہے، راستے میں تمہارا آدمی اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ تم تک پہنچ چکا ہوگا۔ اب وہ کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں کہ احمد شجاع اسے چبا کر نگل جاتا۔ اسے تو کوئی ویل مچھلی بھی نگل کر ہضم نہیں کر سکتی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ویل مچھلی اسے نگل کر ہضم کر سکتی ہے یا نہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ باکس میرے کسی آدمی کو ملا ہے، نہ مجھ تک پہنچا ہے اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ مجھے اس قسم کے کسی باکس وغیرہ سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، لیکن اب تمہاری تفتیش دیکھ کر دلچسپی پیدا ہو چلی ہے۔ اب شاید میں بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ تم بہت اونچی چیز ہو، ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، ایڈی گہری سنجیدگی سے بولا۔ وہ زیادہ تر بات کرتے وقت ہم کا لفظ استعمال کرتا۔ شاید وہ بات کرتے وقت غیر شعوری طور پر اپنے تمام ساتھیوں کی ترجمانی کر رہا ہوتا تھا۔ پھر اس کے لیے ہی سنجیدگی میں صفاقی کی آمیزش بھی ہوگی، اور وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، باکس ہمیں واپس کر دو، وہ تمہارے کام کی چیز تو ہے نہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں بھی آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم اب باکس کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہ کرنا۔ میں وضاحت کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی یہ بات میرے لیے قابل برداشت ہے کہ کوئی میرے کہے پر یقین نہ کرے اور مجھے جھوٹا سمجھے۔ اس کے لہجے میں دوبارہ نرمی آ گئی اور وہ سمجھانے کے سے انداز میں بولا، اگر کسی نے غلط طریقے سے اس باکس کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ دھماکے سے پھٹ کر تباہ ہو جائے گا اور کھولنے والے کے پرچھڑے اڑ جائیں گے۔ پھر تو تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، اس میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی راز محفوظ ہے تو اس کو کھولنے کی کوشش کرنے والا یقیناً مارا جائے گا اور باکس راز سمیت تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ ہم اس کی طرف سے بے نیاز ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ وہ بولا، یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی اسے صحیح طریقے سے نہ کھول لے۔ میں نے پوچھا، جو چاہو سمجھ لو، لیکن باکس ہمیں واپس کر دو۔ خدا کی پناہ، میں نے جلجلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے کیا میری ہر بات پر یقین نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اگر وہ میرے پاس ہے تو جب اور جس طرح چاہو مجھ سے آ کر لے لو۔ تمہاری معلومات تو ویسے ہی لامحدود ہے۔ تمہیں تو معلوم ہوگا کہ میں نے باکس کہاں رکھا ہے۔ مجھے بتا دو، خود اٹھا کر تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس سے زیادہ اور پیشکش میں کیا کر سکتا ہوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم ہمارے پسندیدہ بلکہ مطلوبہ آدمیوں کی لسٹ میں شامل ہو، ورنہ یہ جب چاہو اور جس طرح چاہو والی بات استعمال کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ وہ طویل سانس لے کر بولا، اگر ہم تم پر مہربان نہ ہوتے تو نہ جانے اب تک تمہارا کیا حشر ہو چکا ہوتا۔ اپنی سی کوشش تو کر چکے ہو۔ اگر میرا خدا مجھ پر مہربان نہ ہوتا تو شاید ان میں سے کوئی کامیاب ہو چکی ہوتی۔ میں نے کہا، اس کا تکبرانہ انداز مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اگر وہ شخص میری رسائی میں ہوتا تو مجھے امید تھی کہ میں اس کا تکبر نکال دیتا۔ وہ اپنا لہجہ کسی بادشاہ کا سا بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ ارے، اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، تم تو سمجھتے ہو کہ وہ کوشش تمہیں ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں تھی۔ وہ میرے خیال سے گویا بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ یہ بچکانہ خیال ذہن سے نکال دو چندہ۔ تمہیں ٹھکانے لگا دینا ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے میز پر بیٹھی ہوئی کسی مکھی کو اڑا دینا۔ تم پر جو حملے ہوئے
وہ تو تمہاری قابلیت کے چھوٹے موٹے امتحان تھے، انہی کے بعد تو تم ہمیں زیادہ عزیز ہو گئے ہو۔ اس سے پہلے ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ تمہیں اہمیت دیں یا نہیں۔ بڑی نوازش ہے تمہاری کہ تم نے مجھ جیسے انسان کو اہمیت دی۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، میرا وقت خاصا قیمتی ہوتا ہے اور تم ہر بار فون پر بڑی بوڑھوں کی طرح ادھر ادھر کے قصے چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہو۔ میرا خیال ہے اب بات ختم ہو چکی ہے، خدا حافظ۔ بات تو اب شروع ہو گئی ہے پیارے، وہ یکدم بدلے بدلے لہجے میں بولا۔ اگر تم نے باکس واپس نہ کیا تو ایک ایسی کہانی شروع ہوگی جس کا انجام کم سے کم تمہارے لیے بڑا المناک ہوگا۔ بعض اوقات میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری باتوں کا کیا جواب دوں، میں نے بیزاری سے کہا۔ ہم عام طور پر صرف 2 جوابات سننے کے عادی ہیں جو ہمارے حق میں جاتے ہوں، وہ بولا۔ تم نے وہ کیسٹ دیکھی؟ ہاں، تم لوگوں کے خوانیت کا وہ ثبوت میں نے بغور دیکھا تھا۔ تنہا اور مجبور بے بس انسانوں کے ساتھ جو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، انہیں ایک نہ ایک روز اس کا حساب دینا پڑتا ہے، میں نے نفرت سے کہا۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اکثر حیوان اپنی حیوانیت کی کوئی نہ کوئی جواز گاڑ لیتے ہیں، وہ گویا میری بات سنے بغیر بولا۔ وہ بھی ہم سے اکثر اسی لہجے میں بات کرتا تھا جس طرح تم کرتے ہو۔ وہ بھی ہماری بات نہیں مانتا تھا، اور جب ماننے پر تیار ہوا اس وقت بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ اس وقت ہم اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ آدمیوں کے فہرست سے اس کا نام کاٹ چکے تھے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرا نام اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ آدمیوں کی فہرست سے کب کاٹ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بہت جلدی ہے تمہیں کسی لرزہ خیر انجام سے دوچار ہونے کی، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اصل میں تم اس لیے مجھ سے ایسے لہجے میں بات کرتے رہتے ہو کہ ابھی تمہارے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے کہ میں جن کی نمائندگی کرتا ہوں وہ کون ہے۔ تو پھر تم بتا دو نا، تاکہ میں تھر تھر کانپنے لگوں، میں نے نرمی سے کہا۔ بتا دیں گے، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ تمہارا نام اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ آدمیوں کی فہرست سے کاٹنے کا مرحلہ ابھی دور ہے، لیکن تم کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو کہ اس مرحلے تک نہ پہنچو، کیونکہ تم بہت قیمتی انسان ہو۔ اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم تمہیں بن مول خریدنا چاہتے ہیں، اس لیے تم پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں تم ہمارے کام آؤ، اس طرح تم اور بھی قیمتی بن جاؤ گے، بہت عروج ملے گا تمہیں۔ میرے لیے اتنا ہی عروج کافی ہے جتنا مجھے مل چکا ہے۔ میں قیانت پسند آدمی ہوں، اگر مجھے مزید عروج کی خواہش بھی ہوگی تب بھی میں اس کے لیے کسی کی مدد نہیں چاہوں گا، خصوصاً تم جیسے لوگوں کی۔ خیر، یہ سب کچھ تو وقت آنے پر دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت تک بھی تم قیانت پسندی کی باتیں مت کرو۔ آج کے دور میں قیانت پسند تقریباً نایاب ہو گئے ہیں، اب تو درویش اور سادھو بھی قیانت پسند نہیں رہے۔ ہاں، اگر تم فیشن کے طور پر اپنے آپ کو قیانت پسند کہہ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کروڑ پتیوں میں اپنے آپ کو درویش، مزدور اور قیانت پسند وغیرہ کہنے کا فیشن ہے۔ جس سال کروڑوں کا منافع ہوتا ہے، اس سال بھی اگر کوئی پوچھ لے کہ کاروبار کیسا جا رہا ہے تو یہی جواب دیتے ہیں کہ بس دال روٹی چل رہی ہے۔ اس فیشن کے مطابق تمہاری قیانت پسندی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں اعتراض ہو بھی تو میری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم کون ہو، ریڈ ڈاٹ کیا ہے اور مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس امید پر کہا کہ شاید اس بار وہ کھل ہی جائے۔ یہ باتیں اتنی آسانی سے بتائی جانے والی تو نہیں ہیں، اور ابھی یہ سب کچھ جاننا تمہارے لیے اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کچھ جان ہی جاؤ گے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ لیکن مجھ پر ہی تمہاری نظر انتخاب کیوں ہے؟ اس شہر میں، اس ملک میں مجھ سے کہیں بڑے بڑے سرمایہ دار پڑے ہیں، میں نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہمیں کسی سرمایہ دار کی ضرورت ہے؟ وہ گویا میری ناسمجھی پر قدرے حیران ہوتے ہوئے بولا۔ سرمایہ تو تم ہم سے جتنا چاہو لے لو، سیٹھوں سے ہمیں دلچسپی ضرور ہے، لیکن ویسی نہیں جیسی تم سے ہے۔ تم صرف سرمایہ دار ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ ہو۔ تمہارے اندر بے شمار صلاحیتیں ایسی ہیں جن کا ابھی شاید تمہیں خود بھی علم نہ ہو۔ ہمارے لیے تم سرمایہ دار نہیں بلکہ خود ایک سرمایہ ہو۔ ہم نے تمہیں اپنے رولائز بینک میں ڈالا ہوا ہے۔ سیٹھوں کا کیا ہے؟ سیٹھ تو ہمارے لیے گاجر مولی کی طرح ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے ہیں۔
عزت افزائی کا بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ میں نے کہا، باکس واپس کرنے کے بارے میں ضرور غور کرنا۔ اس نے ایک بار پھر تاکید کی۔ اس بار میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اور سلسلہ ختم کر دیا۔ اس شام میں گھر پہنچا تو ایک اور خیرت میری منتظر تھی۔ میں گاڑی سے اترا تو کوٹھی کے سیکورٹی انچارج طارق خان نے سر کھجاتے ہوئے قدر ندامت امیز انداز میں وہیں مجھے بتایا، سر آپ کے بیڈ روم سمیت چند کمروں میں آپ کو کچھ گڑبڑ نظر آئے گی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میری سستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اس شخص کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ وہ گھر میں داخل کس طرف سے ہوا تھا؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ عقبی لان کی دیوار پھلانگ کر، طارق خان نے جواب دیا، اور اس کا خیال غالباً یہی تھا کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ کوٹھی کی چار دیواری کافی اونچی تھی اور اس کے اوپر باریک تاریں بچھی ہوئی تھیں جو دیوار کے اوپر چڑھنے کے بعد بھی غور سے دیکھنے پر ہی نظر آ سکتی تھی۔ رات کے 12 بجے کے بعد اور صبح سحر کے وقت تک ان تاروں میں کرنٹ دوڑتا تھا۔ جو تاریں دیوار پر باڑ کی طرح لگائی جاتی ہیں، لیکن ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ دیواریں پھلانگ کر گھروں میں آنے والے انہیں دور سے ہی دیکھ کر ان کا کوئی بندوبست کر لیتے تھے، اور دن کے وقت ہماری چار دیواری کی تاروں میں کرنٹ نہیں ہوتا تھا اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ کس حلیے کا آدمی تھا وہ؟ کوئی نقاب وغیرہ چڑھائی ہوئی تھی اس نے؟ میں نے اپنے لہجے کی بے تابی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، نقاب وغیرہ کہاں، وہ تو وہی بندر نما شخص تھا جو آپ کے لیے پارسل دے گیا تھا، جس کے بارے میں آپ نے حکم دے رکھا ہے کہ اسے پکڑنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے اسی لیے اسے دیکھ کر نہ تو تاروں میں کرنٹ آن کیا اور نہ ہی اسے محسوس ہونے دیا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ میں چاہتا تھا وہ زندہ ہی ہاتھ آ جائے، زخمی بھی نہ ہو۔ کے انداز سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ میں نے اسے گھیرنے کے لیے 2-3 کمروں کی تلاشی لینے دی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس مردود نینن نے مجھے شان کر رکھا تھا، وہ واقعی میرے لیے درد سر بنتا جا رہا تھا۔ طارق خان بات جاری رکھتے ہوئے بولا، پھر وہ اوپر آپ کے کمرے میں چلا گیا۔ میرا اسے وہیں گھیرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ بھاگنے کا دروازے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کھڑکی کی بلندی کم سے کم 20 فٹ ہے، اس سے چھلانگ لگانا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے میں نے اسے شمار نہیں کیا اور وہ اسی سے کود کر بھاگ گیا ہوگا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ طارق خان نے ندامت امیز انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت بیڈ کے نیچے سے نکل رہا تھا جب میں نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے عقب میں دروازہ بند کر لیا، اس نے دھیمی سی آواز میں بتایا۔ میں نے گن دکھاتے ہوئے اسے سیدھا کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ وہ اس وقت تک غالباً کمرے کی اچھی طرح تلاشی لے چکا تھا۔ اس نے تو ایک لمحے بھی توقع نہیں کیا، کوئی بات بھی نہیں سنی۔ میں تو اس کی شکل بھی صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا۔ اس نے ایک بازی کھائی اور بالکل اسی طرح کھڑکی سے باہر نکل گیا جیسے پرندہ اڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا ہو۔ کسی انسان سے ایسی چھلانگ لگانے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے سوچا اب یہ کرتب تو دکھا گیا ہے، لیکن اب گلی میں پڑا ہوگا، کوئی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی ہوگی۔ میں نے دوڑ کر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، لیکن وہ بھاگتا ہوا گلی کے موڑ پر غائب ہو رہا تھا۔ شکر کرو اس سے فائرنگ کے تبادلے یا ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی، میں نے کہا، ورنہ شاید کمانڈو ہونے کے باوجود تمہیں مزید پچھتانا پڑتا۔ محفوظ اندازوں کی غلطی کی وجہ سے، بلکہ غلطی اصل میں میری ہی ہے کہ میں نے تمہیں اس کو قابو میں کرنے کا حکم تو دے دیا، لیکن صحیح طور پر اس کے بارے میں خبردار نہیں کیا، جس کی وجہ سے تم نقصان بھی اٹھا سکتے تھے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہے کہ اس کا مختصر سا وجود شکل دیکھ کر ہر کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں انتہائی غلط اندازے لگاتا ہے۔ یس سر، یہ تو مجھے تجربہ ہو گیا ہے، طارق نے تسلیم کیا۔ آئندہ کبھی اسے دیکھو اور قابو کرنے کا ارادہ کرو تو یہ سوچ کر کرنا کہ تمہارا مقابلہ کسی آسمانی بلا سے ہے جو محفوظ آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے مختصر اور بہروپ دھارے ہوئے ہے۔ اس چھوٹے سے وجود میں شاید کوئی شیطان قید ہے، اس سے تم کسی بھی حرکت
کہ کسی بھی بات کی توقع رکھ سکتے ہو۔ یہ سوچ کر ہاتھ ڈالو گے تو شاید کچھ کامیابی ہو سکے۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا سر۔ آئندہ اگر وہ نظر آ گیا تو آپ ضرور کوئی اچھی خبر سنیں گے۔ اندر جا کر میں نے کمروں کا جائزہ لیا۔ ساز و سامان الٹ پلٹ پڑا ہوا تھا، تاہم تلاشی کا انداز بتاتا تھا کہ ڈھونڈنے والے کو کسی بہت چھوٹی چیز کی تلاش نہیں تھی، اس لیے بہت زیادہ اکھاڑ بچھاڑ نہیں مچائی گئی تھی۔ میرے خیال میں یہ اسی سیاہ باکس کی تلاش کا معاملہ تھا۔ بلا شبہ وہ اسی کی تلاش کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن یہ سوچنا اس کی بیوقوفی تھی کہ اگر باکس واقعی میرے پاس تھا اور میں اسے چھپانا چاہ رہا تھا تو وہ اسے اس طرح تلاش کر سکتے تھے۔ میں نے گھر کے کمروں کی حالت درست کرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے میرے معاملے کے لیے چیزوں کو جوں کا توں چھوڑ دیا تھا۔ میں خود لانچ میں بیٹھ کر ٹونی کو فون کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہ گھر واپس پہنچ چکا ہوگا۔ ٹونی، میں نے سلسلہ ملنے پر کہا، میں تمہیں ایک انتہائی ضروری کام بتا رہا ہوں۔ دنیا کا ہر کام چھوڑ کر تمہیں صرف اس کی فکر کرنی ہے۔ اپنے علاوہ تم نے جن لوگوں کو اس کام پر لگایا ہوا ہے انہیں بھی ہٹا لو۔ میری نگرانی اور حفاظت کی فکر بالکل چھوڑ دو۔ اللہ نے میری زندگی جتنی لکھی ہوگی اتنا میں ضرور جیوں گا، اور اگر اوپر سے بلاوا آ گیا تو محافظوں کی بہت بڑی فوج بھی مل کر مجھے نہیں بچا سکے گی۔ اس لیے خدا را تم یہ ہر وقت میرے پیچھے 2 آدمی لگائے رکھنے کی ضد چھوڑ دو۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا، سر آپ منتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ باس ہیں، حکم دیجئے۔ جس طرح آپ حکم دیں گے اس طرح ہو جائے گا۔ نہیں، جو کام میرے ساتھی، میرے دوست میری محبت میں کرتے ہیں ان کے بارے میں مجھے ان کی منت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ سر ہمیں تو اب یوں لگتا ہے جیسے ہم ہر کام ہی آپ کی محبت میں کرتے ہیں۔ ٹونی بولا، بس تو پھر سمجھ لو کہ میں ہر کام کے سلسلے میں تمہاری منت کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمارے ہاں بوس اور ماتحت کا روایتی چکر نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارا ڈسپلن مثالی ہے۔ بے اصولی دنیا میں کتنی ہی عام سہی، اس کے باوجود ہماری بقا اصولوں پر ہی ہے سر۔ بے اصول لوگ بہت جلد فنا ہو جاتے ہیں۔ ٹونی انتہائی سنجیدگی سے بولا، سر آپ حکم کیجئے، وہ ضروری کام کیا ہے؟ تم نے اس بندر نما شخص کو تو دیکھا ہی ہے جسے ہم نے اپنی دانش میں مار دیا تھا، لیکن وہ زندہ ہی تھا۔ اس کے بعد کئی بار میرے سامنے آ چکا ہے۔ وہ اپنا نام ننن بتاتا ہے۔ اسے ہر حال میں پکڑنا ہے، زندہ یا کم سے کم نیم زندہ، جان سے نہیں مارنا، ورنہ اس کی فوت ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پکڑنے کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔ آپ مطمئن رہیں سر، آپ چاہیں گے تو اسے اس طرح پکڑا جائے گا اس کے جسم پر ایک خراش بھی نہیں ہوگی۔ ٹونی بڑے اعتماد سے بولا، اس کام کو اتنا آسان بھی مت سمجھو۔ میں نے اس کی معصوم خود اعتمادی سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، تم خود بھی خیال رکھنا اور تمام ساتھیوں کو بھی ہدایت کر دینا کہ جب بھی اس پر ہاتھ ڈالا جائے یہ سمجھ کر ڈالا جائے کہ وہ کسی چھلاوے کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر ہمارا کوئی بھی آدمی قطعی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ٹھیک ہے سر، ٹونی فوراً بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں یہ ہدایت ذاتی تجربے کی بنا پر دے رہا تھا۔ تم نے تو اسے اچھی طرح دیکھ ہی رکھا ہے، میں نے مزید کہا، لیکن باقی ساتھیوں میں تقسیم کرنے کے لیے طارق خان سے اس کی تصویر کے پرنٹ لے لینا۔ اس کے پاس تصویر موجود ہے، وہ مزید پرنٹ نکلوا دے گا۔ سب ساتھیوں کو اس کام پر لگا دو۔ اسے بالکل اسی طرح سرگرمی سے تلاش کرنا جس طرح والدین اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اچانک ہی نظر آ سکتا ہے۔ سب کا ٹرانسمیٹر پر ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو قریب ترین ساتھی فوراً اس کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کرے۔ ایک بار پھر بتا دوں کہ وہ مجھے مردہ نہیں چاہیے۔ ہمیں اس سے بہت ساری معلومات حاصل کرنی ہے۔ خاموش حالت میں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ میں سمجھ گیا سر، آپ مطمئن رہیں، ٹونی پورے اعتماد انداز میں بولا۔ میں نے سلسلہ ختم کر دیا۔ میں یقیناً مطمئن ہو گیا تھا۔ ملازمین کمرے درست کر چکے تھے اور میں اس وقت باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ایک ملازم نے مجھے ویٹنگ کارڈ لا کر دیا۔ میری کسی سے ملاقات طے نہیں تھی۔ میں نے کارڈ لے کر دیکھا،
وہ نہایت خوبصورت، نفیس اور دلکش کارڈ تھا، اور اس پر نہایت خوبصورتی سے صرف ایک نام لکھا ہوا تھا، طاہرہ خانم۔ نام کے سوا اس پر کچھ نہیں تھا، نہ تو حیثیت کی کوئی تفصیل اور نہ ہی کوئی فون نمبر، ایڈریس وغیرہ۔ مجھے غیر ملکوں میں ایسی شخصیتوں کے ویٹنگ کارڈ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ویٹنگ کارڈ پر نام کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں نہ آیا کہ طاہرہ خانم کس شمار قطار میں تھیں جو اس نے کارڈ کے سلسلے میں یہ انداز اپنایا تھا۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ اس عورت کو میں نے صرف پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے صدر کے ہاں اس پارٹی میں دیکھا تھا جس میں بیبی کی لاش سوئمنگ پول سے برآمد ہوئی تھی۔ اس قتل کا سرنام نہار فلم مصنف نصیر نواز سے تھا اور میں نے اسے اس کے کیے کی سزا دے دی تھی۔ طاہرہ خانم کو میں نے نصیر نواز کے ساتھ ہی دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے مستقل اسی کے ساتھ تھی۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت دولت مند عورت تھی، بہت بڑی فنانسر کے طور پر فلم انڈسٹری میں داخل ہوئی تھی۔ بتانے والے کے انداز سے مجھے یہی تاثر ملا تھا کہ نصیر نواز ہی کی درفیات تھی اور وہی اسے فلم انڈسٹری میں لے کے آیا تھا۔ طاہرہ خانم سے اس پارٹی میں میرا محض رسمی سا تعارف ہوا تھا۔ اب نصیر نواز کی خودکشی کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں نے حال میں آ کر طریق شیشوں والی ایک کھڑکی سے دیکھا، وہ چمچم کرتی ایک خوبصورت گاڑی کے پاس کھڑی تھی اور میری کوٹھی کا جائزہ لے رہی تھی۔ طارق خان نے نظروں ہی نظروں میں اس کا اور گاڑی کا جائزہ لے لیا تھا، تبھی اسے گھر کے اندر آنے کا موقع دیا تھا۔ میں نے ملازم کو ہدایت کی کہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھائے اور خود تیار ہونے چلا گیا۔ میرا صرف ٹائی لگانا اور جوتے پہننے باقی تھا۔ اس کے باوجود میں خلاف معمول عورتوں کی طرح نفاست اور سست روی سے تیار ہوا۔ در حقیقت میرا ذہن اس عورت میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اس کی آمد کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ مجھے اس سے کسی طرح پیش آنا چاہیے اور کس طرح گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ پھر میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو سمجھایا کہ ان سب باتوں کا فیصلہ تو اس کا رویہ دیکھنے کے بعد کیا جائے گا۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہ ایک ملکہ کے سے انداز میں صوفے پر دسی بیٹھی تھی اور گرد و بیش کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ہر چیز کا گہرا مشاہدہ کرنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ وہ جس چیز کو بھی دیکھتی تھی نہایت ٹھہرے انداز میں دیکھتی تھی، گویا اس کی تصویر ذہن کے کسی خانے میں ڈالتی جاتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دلکش مگر ذرا نپے تلے سے انداز میں مسکرائی۔ میں نے پہلی بار جب اسے نصیر نواز کے ساتھ دیکھا تھا تو مجھے اس میں ہلکی سی دیہاتن کی جھلک محسوس ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے میک اپ، لباس اور رکھ رکھاؤ سے مکمل طور پر اس طبقے کی نمائندہ عورت دکھائی دے رہی تھی جن کی زندگی کا بیشتر حصہ فرانس، امریکہ، سوئٹزر لینڈ وغیرہ میں بسر ہوتا ہے۔ شاید میں ہی پہلی ملاقات پر صحیح طور پر اس کا جائزہ نہیں لے سکا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ اس وقت میرے ساتھ ستارہ تھی جو بہت خاص موڈ میں تھی۔ وہ مجھے کسی اور طرف متوجہ ہونے کی مہلت ہی نہیں دے رہی تھی۔ معاف کیجیے گا طاہرہ خانم، میں نے انتہائی شائستگی سے کہا۔ خواتین کو اور خصوصاً خوبصورت خواتین کو انتظار کرانا انتہائی بدذوقی کی دلیل ہے، لیکن مجھے مجبوراً چند منٹ آپ کو انتظار کی زحمت دینا پڑی۔ دراصل میں اس حالت میں نہیں تھا کہ آپ کی آمد کی خوشخبری سن کر فوراً آپ کے سامنے آ سکتا، ورنہ شاید میں خود باہر آ کر آپ کو ریسیو کرتا۔ اس کے چہرے کی برف دھیرے دھیرے تھوڑی سی پگھلی اور مسکراہٹ کی کرن جھلملائی۔ اسی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پلکیں جھپکائے بغیر میری طرف دیکھتے ہوئے نہایت مرتنم آواز میں بولی، ہو سکتا ہے میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو آپ کو کسی بھی حالت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہوں۔ اس کے الفاظ سے زیادہ معافی اس کے لہجے میں پوشیدہ تھی۔ میں نے بے ساختہ کہا، مرنے کی حالت میں دیکھ کر بھی بدشگونی کی باتیں مت کیجیے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ او آئی ایم سوری، ایسے ہی ذرا زبان پھسل گئی ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن کیا واقعی مجھے مرا ہوا دیکھ کر آپ کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی؟ میں نے تو ابھی آپ کو زندگی کے عالم میں صحیح طور پر نہیں دیکھا، آپ مرنے کی باتیں کرنے لگے۔ میری معلومات اور میرے کیفے کے مطابق تو آپ ایسے تو نہیں ہیں۔
آپ تو بدترین حالات میں بھی شگفتہ انداز میں سوچنے والے اور بے خوف انداز میں بولنے والے ہیں۔ وہ اسی مترنم دل نشین اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی۔ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ میرے بارے میں معلومات بھی رکھتی تھی اور کیفے بھی لگائے بیٹھی تھی جو تقریباً درست ہی تھے، لیکن یہ کیوں کر ممکن ہوا تھا یہ میں سمجھ نہیں سکا۔ سردست میں نے اسے خریدنے کی بجائے شکر گزارنا سے لہجے میں کہا، آپ میرے بارے میں کافی معلومات رکھتی ہیں۔ میں بے حد ممنون ہوں۔ آپ کیا پینا پسند کریں گی؟ شمپین منگوا لیجیے، طبیعت بڑی بے کیف ہو رہی ہے، وہ بلا تامل بولی۔ مجھے اندر ہی اندر اس فرمائش پر معمولی سا جھٹکا لگا، لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ میں اب جس تقبے میں شامل تھا وہاں کسی عورت کے منہ سے اس قسم کی فرمائش حیرت کا باعث نہیں بننی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی بہرحال یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ خواہ کچھ بھی ہو، پہلی ملاقات کے اپنے کچھ تقاضے، کچھ تکلفات ہوتے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تمام تقاضوں کو فضول سمجھ کر تمام تکلف کو بلا طاق رکھ کر آئی تھی۔ ملازم شمپین اور لوزمات کی ٹرے سجا کر لے آیا تو میں نے کہا، ہیلپ یور سیلف پلیز، آپ کو خود ہی ذمت کرنا پڑے گی۔ اس نے 2 ڈرنکس تیار کیے۔ میں خاموشی سے دیکھتے رہا۔ جب اس نے ایک گلاس میری طرف بڑھایا تب میں نے کہا، شکریہ، میں پیتا نہیں۔ اسے گویا خیرت کا خاصا زوردار جھٹکا لگا۔ خیرت کے اظہار کے طور پر اس نے تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے طویل ڈرائنگ روم کی ایک دیوار کی طرف دیکھا۔ اس دیوار پر لکڑی کا خوبصورت آرائشی کام تھا جس کے عقب میں بار موجود تھا۔ ملازم نے طاہرہ خانم کے سامنے وہیں سے سب کچھ نکالا تھا۔ وہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، لیکن اس اختتام میں تو ذاتی دلچسپی اور ذوق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ویسے تو آپ ہمارے تقبے میں بار زیادہ تر گھروں کے لوزمات میں شامل ہو گیا ہے، لیکن یہ خوبصورتی اور وسعت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ذاتی دلچسپی میں عموماً ہر کام میں شامل کر لیتا ہوں، میں نے کہا۔ میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ انسان برائی کو بھی اپنائے تو سلیقے سے اپنائے، تو آپ اسے برائی سمجھتے ہیں؟ اس نے شمپین کا خوبصورت فرانسیسی گلاس ہاتھ میں بلند کرتے ہوئے کہا، جس سے وہ ایک گھونٹ بھر چکی تھی۔ ہاں، برائی تو برائی ہے، میں نے بلا تامل کہا۔ اوہ، وہ خوبصورت ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی، یہاں میرا اندازہ غلط ہو گیا۔ میں آپ کو اتنا پارسا سمجھ کر آپ کے پاس نہیں آئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں پارسا ہوں؟ میں نے حیرت سے کہا، مجھے پارسائی کا دعویٰ ہرگز نہیں، لیکن مجھ میں بری عادتیں بھی نہیں۔ تو پھر آپ کیا ہیں؟ اس نے ایک اور گھونٹ بھر کر گلاس کو ایک دائرہ خاص کے ساتھ انگلیوں میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں خود بھی فیصلہ نہیں کر سکا، میں نے دیانتداری سے کہا۔ شاید میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن اچھا آدمی بننے کے لیے کوشش ضرور کرتا ہوں۔ کوئی نہ کوئی غلط کام کبھی کبھار مجھ سے ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس پر میں خوشی محسوس نہیں کیا کرتا، ہمیشہ پچھتاوا ہی محسوس کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ میں نے ہر برائی کو صرف چکھا ہے اور چکھ کر چھوڑ دیا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں کسی بھی نشے، کسی بھی برائی کا مستقل عادی نہیں ہو سکا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس نے کمرے میں نادیدہ حاضرین کو تالی بجانے کا اشارہ کیا، پھر خالی ہوتے ہوئے گلاس کو میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، فرض کر لیجئے یہ مائک ہے اور میں ٹی وی پر آپ کا انٹرویو لے رہی ہوں۔ ہاں تو چودھری صاحب، یہ بتائیے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں نے اپنی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آنے دیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں بھی آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ کبھی کبھی مجھے اپنی زندگی کی کہانی بے مقصد محسوس ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کے 99% لوگ میری طرح زندگی بے مقصد طریقے سے گزار رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی طرح میرا معاملہ بھی یہی رہے گا۔ ادھر ادھر بٹکے، کاروبار کیا، روپیہ کمایا، کچھ اچھائیاں کی، برائیوں میں الجھے اور بالآخر مر گئے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایسا ہوا تو مجھے اس پر افسوس ہوگا، لیکن کبھی کبھی کوئی غیبی طاقت مجھے اطمینان دلاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے
میرے مقدر میں کوئی بڑا کام لکھا ہے۔ قدرت مجھ سے کوئی بہت ہی اچھا کام لینا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اتنی تیزی سے مجھے اوپر لا رہی ہے۔ میں تو بہت ہی حقیر اور بے وسیلہ سا انسان تھا، 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کے گھر میں، اس طرح کے ڈرائنگ روم آپ جیسی کسی حسین خاتون سے اس بے تکلفی سے گفتگو کر رہا ہوں گا۔ صرف ایک خاتون سے ہی نہیں بلکہ اونچے تقبے کی کتنی خواتین سے۔ طاہرہ خانم نے کہا، آپ میرے بارے میں حسن ظرف ضرور رکھیں۔ میں نے انکساری سے کہا، یہ حسن ظرف کی نہیں، حسن زن کی بات ہے۔ وہ گلاس خالی کر کے اس نے واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا، مائک ہٹا لیا، انٹرویو ختم، اب آف دی ریکارڈ باتیں ہوں گی۔ ہم دونوں ہی ہنس دیے۔ اس نے وہ گلاس اٹھا لیا جو میرے لیے تیار کیا تھا۔ وہ چہرے سے جتنی سرد مہر اور خشک مزاج نظر آتی تھی ویسی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے سکوت کے بعد میں نے کہا، آف دی ریکارڈ کون سی باتیں؟ وہ ایک بڑا سا گھونٹ بھر کر بولی، آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کسی خاص شناسائی کے بغیر، کسی دعوت کے بغیر، کسی اطلاع کے بغیر آپ کے ہاں چلی آئی۔ آپ چلی آئیں، یہی کافی ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ اوہ خدا کے لیے یہ روایتی قسم کی غیر ضروری انکساری کا اظہار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم سیدھی اور سچی باتیں کریں تو دوستی میں زیادہ لطف رہے گا۔ وہ انگریزی میں بولی۔ یہ بھی خوب تھا کہ وہ اپنی طرف سے ہی دوستی کا پروگرام طے کر کے آئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ میں نے بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلی بار کسی حسین عورت نے پہلی ہی ملاقات پر اس طرح اس صاف گوئی سے ایک مرد کی تعریف کی ہے، اپنی پسند کا اظہار کیا ہے۔ عام طور پر صرف عورت ہی یہ اپنا حق سمجھتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس سے عشق جتایا جائے۔ آپ مردوں نے ہی اسے ایسا بنایا ہے، اس کی زبان بند کر دی ہے۔ وہ بیچاری صرف جھوٹی سچی تعریفیں سن کر ہی خوش ہوتی رہتی ہے، خوشی سے پھولی نہیں سماتی۔ اس چکر میں وہ اپنے جذبات کو بھول ہی جاتی ہے۔ لیکن میں مرد کے بنائے ہوئے اس خول میں قید نہیں رہی۔ میں اپنے جذبات کے اظہار میں اپنے آپ کو لاشعوری گھٹن میں مبتلا نہیں رکھتی۔ مجھے اگر ایک مرد اچھا لگتا ہے تو میں بھی اس سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور کیوں اچھا لگ رہا ہے۔ میں بھی اس سے اظہار عشق میں پہل کر سکتی ہوں۔ بے شک بے شک، میں نے شہادت مندی سے اس بات میں سر ہلایا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح نفسانیت کا شاعرانہ تصور مجروح ہوتا ہے۔ وہ خود ہی بولی، وہ جو ایک شرمیلی سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی لڑکی کا تصور ہے جو بات بات پر لال گلابی ہو جاتی ہے، اس تصور کو دھچکا لگتا ہے۔ کہتے ہیں مرد کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے یہ تصور ضروری ہے، ورنہ کہیں وہ نہ سکڑ سمٹنا شروع کر دے۔ لیکن میرے خیال میں یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ زمانے اور وقت نے جہاں دوسرے تصورات کی جڑ مار دی ہے، وہاں اس تصور کو بھی سنبھال کر بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ؟ میں تو کہتی ہوں عورت کا اظہار عشق، اس کی جرأت مندی مرد کو زیادہ بہادر بنا سکتی ہے۔ اس کے بہت سے نامعلوم جذبے بھی بیدار ہو سکتے ہیں۔ کیا گھوڑا سڑک صاف دیکھ کر زیادہ تیز نہیں دوڑتا؟ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے نہیں ہوتا؟ ہم لوگوں کے پاس ضائع کرنے کے لیے اتنا بہت سا وقت کہاں ہے؟ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دراصل میرے تجربات کچھ اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اتنی سطحی عورت نہیں تھی جتنی میں اسے سمجھتا تھا۔ میں اس سے بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ وہ پہلے ہی مجھے کافی الجھا رہی تھی۔ ابھی تک اس کی شخصیت کا سرا میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ابھی تک اس کی آمد کا مقصد حقیقتاً واضح نہیں ہوا تھا۔ آپ اب بننے کی کوشش مت کیجیے، وہ دوسرا پیک خالی کر کے رکھتے ہوئے بولی۔ اس کے پتلے پتلے اور قدرتی شفاف سے ہونٹوں پر معمولی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی عمر زیادہ نہیں، مگر یہ مت کہیے کہ آپ کے تجربات زیادہ نہیں۔ میں نے بظاہر سہمے سہمے سے انداز میں چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا تجربات میرے چہرے پر لکھے نظر آنے لگے ہیں؟
وہ میرے انداز پر بے ساختہ دھیرے سے ہنس دی۔ نہیں، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجربات چہرے پر دکھائی تو نہیں دے رہے، اگر دکھائی دیں تب بھی انہیں پڑھنے کے لیے خاص ہی نظروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے چہرے پر تو بڑی معصومیت ہے، ابھی آپ برسوں تک ان گنت تجربات اس معصومیت کی تہ میں چھپا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کیوں کر کہہ دیا کہ میرے تجربات زیادہ ہیں؟ یہ بھی میرا کیفہ ہے، آپ کے کیفے بھی آپ کی طرح حسین ہونے چاہیے۔ وہ مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ کو گفتگو کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ وقت نے، میں نے بلا تامل جواب دیا۔ میں نے بطور خاص کسی سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی، وقت جیسے خود بخود ہی سب کچھ سکھاتا چلا گیا۔ ہلکا سا ہنکارا بھر کر وہ بولی، بہت مہربان ہے وقت آپ پر۔ ایک لمحے خاموش رہی، پھر وہ جیسے کسی خیال سے چونکتے ہوئے بولی، چلو بات کرتے ہیں نصیر نواز کی۔ مجھے اس کی موت کا خاصا افسوس ہوا تھا، خصوصاً اس لیے کہ وہ خودکشی کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے پاس سے ملنے والے خط میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ اسے خودکشی پر مجبور نہیں کر سکتی تھیں۔ بدنامی، بے عزتی، رسوائی، کسی جرم کی سزا کا خوف، یہ تو اس کے لیے نہایت معمولی باتیں تھیں۔ وہ زندگی سے چمٹا رہنے والا آدمی تھا، ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی زندگی کے لیے ہزاروں زندگیاں برباد کر سکتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ساری دنیا کو نقصان میں دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں۔ ایسے آدمی خودکشی نہیں کر سکتے، وہ صرف ایک صورت میں خودکشی کرتے ہیں، یعنی اس وقت جب انہیں پکا یقین ہو کہ اگر انہوں نے خودکشی نہ کی تو وہ کسی اور کے ہاتھوں زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ ذلت امیز طریقے سے مریں گے۔ یہ آپ اس کی تعریف کر رہی ہیں یا برائی؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ تعریف نہ برائی، میں تو اس کی شخصیت کا صحیح تجزیہ کر رہی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ اس کے باوجود وہ آپ کا گہرا دوست تھا، میں نے نرمی سے کہا۔ ہاں ہاں، اس نے بلا تامل جواب دیا، آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اس محاورے سے اتفاق نہیں۔ وہ بولی، انسان ہر حال میں وہی رہتا ہے جو وہ ہوتا ہے۔ آج کے مشکل زمانے میں کامیابی سے زندگی گزارنا ایک ہنر ہو گیا ہے۔ ایک ہنر مند کو اس طرح کے اوزار اپنے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں۔ انسان کے دوست دراصل اس کے اوزار ہوتے ہیں۔ بہت خوب، میں نے صرف اتنا ہی کہا۔ میں اس انوکھے فلسفے سے محفوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ہنسنے سے باز رکھا۔ نصیر نواز زندگی کے کئی مرحلوں میں میری ضرورت تھا، وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی، اور پھر وہ ہینڈسم بھی تھا۔ ہینڈسم میری کمزوری ہے۔ اوہ، میں ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ وہ معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بات کرتے وقت وہ پلکیں کم جھپکاتی تھی۔ چودھری صاحب، آپ کو کچھ اندازہ ہے نصیر نواز جیسا آدمی بھلا کیوں کر خودکشی کر سکتا ہے؟ وہ ایک دم ذرا آگے کو جھکتے ہوئے بولی، اگر میں اسے ذرا بھی قریب سے جانتا تو شاید اس سلسلے میں کوئی رائے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے قدرے روکھے سے انداز سے کہا، میں آپ کے اس باصلاحیت دوست کی شناسائی سے بالکل ہی محروم تھا، میں بھلا کیا اندازے لگا سکتا ہوں؟ مجھے تو اس کی موت کی خبر بھی اخبار کے ذریعے ملی تھی۔ میں نے اس کے کردار کا جو خاکہ کھینچا ہے، اس کی روح میں آپ کچھ تو رائے زنی کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا آدمی خودکشی کر سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا اصرار تھا۔ یہ کمبخت مجھے کیوں کرید رہی تھی؟ کیا اسے کسی قسم کا شک ہو گیا تھا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، منفی طور پر ایسا ممکن تو نہیں تھا۔ میں نے بیزاری سے کہا، خانم، اس شہر میں طبی اور غیر طبی سب کو ملا کر 25-30 موتیں روزانہ ہوتی ہیں۔ بعض کے بارے میں ہم جان پاتے ہیں اور بعض کے بارے میں نہیں، اور بعض کے بارے میں جاننے کی ہمیں خواہش بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی خلش ہے، کوئی تفتیش ہے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پولیس کو بتائیں، تھوڑا سا ہلائے جلائیں، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اب پوری طرح طلوع ہوئی
اور وہ بدلے بدلے سے لہجے میں بولی، اوہو آپ تو شاید برا منا گئے چودھری صاحب، مجھ میں دراصل یہی خرابی ہے کہ جب مجھے کوئی اچھا لگتا ہے اس سے پہلی ملاقات پر ہی میں فرض کر لیتی ہوں کہ اس سے میری برسوں کی دوستی ہے۔ اس سے میں اپنی الجھنیں اس طرح زور و شور سے ڈسکس کرنے لگتی ہوں جیسے وہ میری ہی طرح تڑپ اٹھے گا اور ہر گتھی سلجھانے میں بے چین ہو جائے گا۔ میں بھول گئی تھی کہ نصیر نواز صرف میرا دوست تھا، آپ کا نہیں۔ آپ بور نہ ہو، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے موضوع کا تاثر بدل دیا۔ اب ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ دراصل مجھے خرید رہی تھی، تاہم میں نے اپنا لہجہ خوشگوار بناتے ہوئے کہا، یہ دونوں کے حق میں اچھا ہوگا۔ پہلی ملاقات پر ایسے ناگوار اور دل دکھا دینے والے موضوع پر زیر بحث نہیں آنے چاہیے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اس کے لہجے میں اب ایک قسم کی مٹھاس ہی مٹھاس تھی۔ ویسے بھی مجھے اندازہ تھا کہ ایک روز نصیر نواز کسی افسوسناک انجام سے ہی دوچار ہوگا۔ اس میں ایک بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ اپنی ہر طرح کی خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں وہ نتائج کے بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جو کرتا تھا بس کر گزرتا تھا، یہ نہیں سوچتا تھا کہ کوئی بظاہر نظر آنے والی چیز گلے بھی پڑ سکتی ہے۔ میں نے شمپین کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ اور لیجئے نا، آپ رک کیوں گئیں؟ بس وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، طبیعت کی بے کیفی دور کرنے کے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ پھر وہ کھنکتی سی آواز میں دھیمی سی ہنسی کے ساتھ بولی، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، خود پیتے نہیں، دوسروں سے فرمائش کرتے ہیں کہ اور پئیں۔ شاید آپ دوسروں کو پیتا دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ میرے ہاں ہر ذوق کے لوگ آتے ہیں۔ کاروبار کے سلسلے میں غیر ملکی پارٹیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ ہوٹلوں کے علاوہ کبھی کبھی ان کا یہاں بھی قیام کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہو جاتی ہے۔ میں ان سب پر اپنے نظریات تو ظاہر نہیں کر سکتا، ابھی میں خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات کر سکوں، اس لیے میں نصیحت نہیں کرتا۔ اگر کبھی میرے اعمال اس قابل ہو گئے تو پھر شاید یہ جرأت کر پاؤں۔ فی الحال تو میں واقعی لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، محظوظ ہوتا ہوں۔ اچھا چلیں ان باتوں کو چھوڑیے، میرا خیال ہے اس مختصر سی ملاقات میں ہم ایک دوسرے کو بہت بہتر طور پر جان گئے ہیں۔ وہ یکدم جیسے سارے مسائل کو بلا طاق رکھتے ہوئے بولی، اب ذرا کچھ تفریح کی بات کرتے ہیں۔ انٹر کال میں آج رات ایک زبردست ڈانس کا شو ہے۔ ہفتے میں 3 دن شو ہوتا ہے، ٹکٹ بلیک میں بکتے ہیں۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں نے سادگی سے پوچھا۔ وہ ایک آنکھ کو دباتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم مرد ہو، یہ تو تمہیں بہتر طور پر معلوم ہونا چاہیے۔ سنا ہے یورپ کا بڑے کامیاب دورے کر کے واپس آئی ہے۔ اس قسم کے ڈانس شو میں کبھی کبھار اتفاقاً ہی جانا ہوا ہے، بطور خاص ارادہ کر کے میں کبھی نہیں گیا۔ میں نے کہا، لیکن اس میں تو چلنا پڑے گا۔ میرے پاس 2 عدد VIP ٹکٹ ہیں، مجھے امید ہے آپ بور نہیں ہوں گے۔ اس کے لہجے میں اصرار تھا۔ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مرد تو عورتوں کو اس قسم کی دعوتیں دیتے رہتے ہیں، لیکن اس قسم کے ڈانس شو میں نے مردوں کے ساتھ ان کی بیویاں یا دوست عورتوں کو دیکھا تھا، انہیں کافی بد مزہ ہی پایا تھا۔ ان کے ساتھی مردوں کی تمام تر توجہ ڈانسر کی حرکات پر ہوتی تھی، بعض کے منہ سے تو صرف رال بہنے کی کسر ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ساتھی عورتوں کے لیے یہ کوئی قابل رشک صورتحال نہیں ہوتی، لیکن طاہرہ خانم یقیناً ایک مختلف عورت تھی، یا پھر دوستی میں گرم جوشی لانے کے لیے اس کا طریقہ کار تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے خاموش دیکھ کر وہ بولی، ویسے بھی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ شاید کہیں باہر ہی جانے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے تو میں ڈانس شو کے بارے میں معذرت چاہوں گا۔ میری ایک اور ہوٹل میں باہر کی پارٹی سے کاروباری ملاقات طے ہے۔ میں نے حقیقتاً معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ وہ قدرے مایوسی سے بولی، چودھری صاحب، میرے کیفے عام طور پر غلط ثابت نہیں ہوتے، لیکن آپ کے بارے میں تو میرے اندازے کچھ غلط ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کاروبار کو سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ دن رات کاروبار کے سوا انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا، اور آسانیوں سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور بالآخر وہ دوسروں کے لیے بینکوں میں اثاثوں کی صورت میں ڈھیروں دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔
اس میں شک نہیں کہ میرے بارے میں اس عورت کے تمام اندازے درست تھے، لیکن میں جان بوجھ کر انہیں غلط ثابت کرنے میں تلا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے یہ تمام اندازے مجھے محض ایک پارٹی میں دیکھنے کے بعد قائم کیے تھے۔ اگر اس سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی تو اس کے اندازوں کا جانے کیا عالم ہوتا۔ وہ مجھے خاموش دے کر گویا قائل کرنے کے لیے بولی، انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کماتا ہے، اگر وہ اس دولت سے کوئی لطف ہی نہ اٹھا سکے تو کیا فائدہ۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ یہ باتیں تو میں خود لوگوں سے کرتا رہتا ہوں۔ اس کے بجائے میں نے کہا، لطف، آزائشیں، لذتوں کے بھی اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں۔ وہ میرے لفظ پر توجہ دیے بغیر بولی، میں خود بھی ایک کاروباری عورت ہوں، اور عورت کو تو پیسے کا لالچ زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں نے کاروبار کو کاروبار کی جگہ رکھا ہوا ہے۔ 4 بجے کے بعد میں ایک لمحہ آفس میں نہیں بیٹھتی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی کاروباری مصروفیت رکھتی ہوں۔ میں بھی اگر دوسروں کی طرح 24 گھنٹے کاروبار کی فکر میں پھنسی رہوں تو اسے مزید وسعت دے سکتی ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ اس چکر میں اگر پھنس جاؤں تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں، جبکہ میں تو اپنے کاروبار کی موجودہ پھیلاؤ سے ہی تنگ ہوں۔ مجھ سے یہی نہیں سنبھلتا۔ کیا کاروبار ہے آپ کا؟ یہ میری نالائکی ہے کہ شہر کے بیشتر بے ہنگم قسم کے کاروباری شخصیتیں اور ان کے کاروبار سے تو واقف ہوں، لیکن اس خشک اور بے کیف میدان میں ایسے حسین چہروں کی موجودگی سے بے خبر رہا۔ وہ دل فروز انداز میں مسکرائی، لیکن اس مسکراہٹ میں معمولی سی شرارت بھی پیما تھی، جیسے دل ہی دل میں کہہ رہی ہو، میں خوب سمجھ رہی ہوں تمہیں، بڑی شے ہو تم بھی۔ ایک طرف بے نیازی بھی جتا رہے ہو، دوسری طرف تعریف کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ قدرے بے نیازی سے بولی، چھوٹی موٹی کچھ انڈسٹریاں ہیں، ڈسٹریبیوٹر کا کچھ کام ہے، لیکن ہمارا شمار زیادہ بڑے لوگوں میں نہیں ہے۔ دوسرا، میں چیمبر آف کامرس کی سرگرمیوں میں بھی بالکل حصہ نہیں لیتی، شاید اسی لیے آپ ہمارے وجود سے بے خبر رہے۔ ایسی بات نہیں، ہر کاروباری میدان کی طرح اس میدان میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ہماری دلچسپی تو آپ میں ہے، وہ بلا جھجک بولی۔ ہم تو اس چیز سے تعلق جوڑنے کی تمنائی ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق ہو، لیکن آپ انکار پر انکار کیے جا رہے ہیں۔ شاید ابھی آپ کھیلنا نہیں چاہتے، یا پھر شاید اس لیے ہماری قدر کم ہو گئی ہے کہ ہم خود چل کر آپ کے دروازے پر آ گئے۔ باخدا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ آپ کا چل کر آنا میرے لیے باعث عزت افزائی ہے۔ آپ نے اس گھر کو عزت بخشی ہے۔ باقی یہ انسانوں کے معاملات میں انکار اور اقرار تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں میرا انکار پتھر پر لکیر ہرگز نہیں ہے۔ کل حالات بھی بدل سکتے ہیں، میری رائے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، انکار اقرار میں بھی بدل سکتا ہے۔ آپ انڈسٹری اور کاروبار چلا رہی ہیں، آپ کو تو ان باتوں کا تجربہ ہونا چاہیے۔ تجربہ ہی تو نہیں ہے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ میرا مطلب ہے انکار سننے کا تجربہ نہیں ہے، کچھ خوش قسمتی رہی ہے میری، جدھر بھی نظر اٹھائی آمادگی دیکھنے کو ملی، جس طرف بھی دستے سوال دراز کیا خالی واپس نہیں آئی۔ آج پہلی بار عزت نفس، یا یوں کہیے کہ انسانی انا مجروح ہوتی محسوس ہوئی ہے۔ او پلیز ایسا ہرگز نہ سمجھیے، میری خواہش آپ کو دل گرفتہ کرنے کی ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ جیسی نفیس عورت کو اپنے دوستوں میں ہی دیکھنا پسند کروں گا، لیکن مجھے سنبھلنے کا موقع تو دیجیے۔ آپ کی ایک دم مہربانیوں نے مجھے بکھلا دیا ہے۔ میرے الفاظ سے گویا اس کی کچھ دلجوئی ہوئی۔ بجھے ہوئے چہرے پر پھر مسرت کی ہلکی سی چمک ابھری اور وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے بولی، آپ بہت ڈپلومیٹک گفتگو کرتے ہیں، بہت محتاط آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ مجھ سے بالکل الٹ طبیعت ہے آپ کی۔ چند لمحے بعد وہ بوجھل لہجے میں بولی، تو پھر چل رہے ہیں میرے ساتھ ڈانس شو میں؟ بار بار انکار کروا کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، آج کے بزنس ڈنر کا انتظام میں نے کیا ہے، اب اگر میں خود ہی غائب رہوں گا تو اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ ڈانس شو تو ابھی چلتا ہی رہے گا، انگریزی اخبار میں اس کا اشتہار دیکھا تھا، غالباً ابھی 1 ماہ چلے گا، پھر کسی دن سے ہی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اچھا جیسے آپ کی مرضی،
میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، اب یہ آپ جناب کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ بہت زیادہ۔ میں تو تمہاری وجہ سے یہ تکلف برت رہی ہوں، ورنہ جو لوگ میرے دل میں کھپ جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ جناب کرتے ہوئے مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ فوراً بولی، ویسے یہ میرا آپ کے ساتھ دل میں کھپ جانے کا حادثہ اچانک ہی نہیں ہو گیا؟ میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ قسمت کبھی اس طرح بھی مجھ پر مہربان ہو سکتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، جو صورت اچھی لگتی ہے وہ پہلی نظر میں ہی اچھی لگ جاتی ہے، ورنہ خواہ زندگی بھر سلامت رہے لیکن ہم سے کوئی ناتا استوار نہیں ہوتا۔ وہ میرے قریب سمٹتے ہوئے بولی، اور میرا خیال ہے زیادہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن انہیں اعتراف میں مدتیں لگ جاتی ہیں۔ میں لمبے چکروں میں نہیں پڑتی کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو تو پہلے میں ذرا میٹھی میٹھی نظروں سے کبھی کبھار تمہاری طرف دیکھوں، تم پیش قدمی کرو تو ذرا نخرے دکھاؤ، مہینوں دور دور باتیں ملاقاتیں چلتی رہیں، پھر دوستیوں اور قربتوں کے مرحلے آئیں۔ مجھ سے اتنا انتظار نہیں ہوتا۔ میں بڑی بے تاب اور بے صبری عورت ہوں، اور میں نے اپنے اوپر کوئی خول نہیں چڑھا رکھا۔ جو کچھ بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں، چاہے مجھے اچھی سمجھو یا بری، تم بہت اچھی ہو اور حوصلے والی بھی، میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ اب میں چلتی ہوں۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھے اچھی کہہ دیا، بس اب میں مطمئن ہوں۔ میرے اندر گلزار کھل گئے ہیں، باقی باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ اب میں تمہاری جان چھوڑ رہی ہوں کہ تم بزنس ڈنر میں شرکت کر سکو۔ وہ ایک دراز عورت تھی اور خوبصورت بھی، اس میں عجیب سے بیج چھپے ہوئے تھے۔ وہ تھی تو خوبصورت، کھڑی ہوتی تھی تو خوبصورت تر۔ میں نے شاید یوں ہی اس کے پیکر سے توجہ ہٹانے کے لیے پوچھا، طاہرہ، تم نے اپنی دولت خود کمائی ہے یا کوئی اور خاندانی ورثے کا سلسلہ ہے؟ کچھ تو خاندانی طور پر بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھی۔ اس کے بعد شوہروں نے مجھے نہایت حسین قسم کی بیوگی سے دوچار کیا، یعنی مر گئے، لیکن میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے۔ انہوں نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی، لیکن باقی ہر طرح سے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ ان کے ساتھ مجھے دنیا گھومنے اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا، اس لیے ان کے بعد میں نے اس دولت اور بزنس میں اضافہ کیا تو محفوظ عورت، وہ بھی تنہا عورت ہونے کے باوجود، اسے برباد نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے خود کو بھی برباد نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ زندگی کو انجوائے کروں گی، سو میں کر رہی ہوں۔ میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، لیکن میرا دل شاید تم سے زیادہ زندہ ہے۔ بے شک بے شک، میں نے یہ بات تسلیم کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ دروازے کی طرف چل دی تھی۔ میں اس کی دلجوئی کے لیے اسے رخصت کرنے بغیر اس کی گاڑی تک آیا۔ میرے طویل لون پر پھیلی ہوئی دنیا بھر کی رنگا رنگ پھولوں کی کیاریوں کی وجہ سے فضا میں بھینی بھینی خوشبو کی آمیزش تھی۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بہت طویل سانس لے کر بولی، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے ساری خوشبوئیں، ساری روشنیاں، ساری لذتیں اور ساری خوشیاں اپنے رگ و پا میں اتار لوں۔ میں واقعی ایک بے صبری اور بے قیانت عورت ہوں۔ میں خاموش رہا۔ میں اس کے لفظ اور اس کی شخصیت میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھی، لیکن ایک عجیب اور مختلف عورت ضرور تھی۔ جرجری سی لے کر وہ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آتے ہوئے بولی، اب کسی دن تم میرے گھر آؤ، میرا دل چاہ رہا ہے شاعرانہ زبان میں تمہارے لیے سجوں، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے سجا جاتا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کروں گی کہ میرا کوک تمہارے لیے دنیا کی بہترین کھانے پکائے گا۔ میں دنیا کی بہترین ڈرنکس اور وائن کا بندوبست کروں گی۔ لیکن یہ کہتے ہوئے اسے گویا کچھ یاد آیا اور وہ قدرے مایوسی سے بولی، مگر اس اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو پیتے ہی نہیں۔ میرا کچھ بھروسہ بھی نہیں ہے، میں نے قدرے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ناقابل اعتماد سا آدمی ہوں، کوئی بازد نہیں کہ تم جیسا پلانے والا میسر آئے تو پینے بیٹھ ہی جاؤں۔ لوگ خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو ناقابل اعتبار کہتے ہیں،
وہ عموماً زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں، اور جن کی زبانیں اپنے قابل اعتبار ہونے اور اپنی پارسائی کا ڈونگ کرتے ہیں عموماً بالکل ناقابل اعتبار اور اندر سے غلیظ ہوتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں گاڑی پر جھکا تو گاڑی کے فریم کے قریب مجھے ایک خاصا گہرا ڈینٹ نظر آیا۔ وہاں سے پینٹ بھی اکھڑ گیا تھا۔ خوبصورت اور چمچم کرتی گاڑی پر یہ گڑا اور داغ کوڑے کے نشان کی طرح چمک رہا تھا۔ حالانکہ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر حسن پرستی میری فطرت کا ایک حصہ تھی۔ میں طاہرہ خانم کی توجہ اس طرف دلائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ کہاں مار دی تھی گاڑی؟ ٹھیک نہیں کرایا اس ڈینٹ کو؟ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خوبصورت چیزوں میں عیب میری آنکھ میں کھٹکتا ہے، خصوصاً ایسے عیب جسے دور کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اس نے دروازے سے سر نکال کر جھک کر اس ڈینٹ کو دیکھا۔ ارے ہاں، گاڑی کو ڈینٹر پینٹر کے ہاں بھجوانا یاد نہیں رہا۔ دراصل یہ میری پسندیدہ ترین گاڑی ہے، ہر وقت میرے استعمال میں رہتی ہے۔ ایسا موقع ہی نہیں ملتا کہ اسے ایک دو دن کے لیے چھوڑ دوں۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے گاڑی کہیں ماری نہیں تھی۔ میں بڑی زبردست ڈرائیور ہوں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی زیادہ تر محفوظ ہی رہتی ہوں۔ یہ ڈینٹ تو بس عجیب سے انداز میں پڑ گیا، بس یوں سمجھو کہ کسی بھاگتے چور کا نقش قدم ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کسی خاص دلچسپی کے بغیر یوں ہی سرسری سے انداز میں پوچھا۔ کسی نہ کسی پارٹی، کسی نہ کسی تقریب کی وجہ سے میں اکثر ہی رات کو دیر سے گھر پہنچتی ہوں، وہ بتانے لگی۔ یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس رات بھی میں بہت دیر سے گھر پہنچی تھی۔ میں گیٹ کے سامنے چند سیکنڈ کے لیے رکی تھی۔ ابھی چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا تھا۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی اتنی تیزی سے میرے قریب سے گزری کہ میں سمجھی شاید اس کا ڈرائیور ریس میں حصہ لینے کی مشق کر رہا ہے۔ معاملہ یہیں تک ہوتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس منحوس نے آندھی طوفان کی طرح جاتے جاتے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر دھات کا کوئی سیاہ باکس میری طرف اچھال دیا۔ میں یکدم چونکا۔ میرے ڈھیلے پڑے ہوئے اعصاب گویا ایک جھٹکے سے بیدار ہو گئے۔ طاہرہ خانم میرے اس رد و عمل سے بے خبر بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ وہ ٹھا سے آ کر میری گاڑی کے اس کھڑکی سے ٹکرایا۔ اچھا خاصا وزنی معلوم ہوتا تھا، جس نے گاڑی میں اچھا خاصا ڈنٹ ڈال دیا۔ شکر ہے اس وقت کھڑکی کا شیشہ چڑھا ہوا نہیں تھا، ورنہ شاید یہ بھی ٹوٹ جاتا۔ اس گاڑی کی کھڑکی چونکہ خاصی بڑی ہے، اس لیے اس شخص نے شاید وہ باکس کھڑکی کے راستے اندر ہی پھینکنے کی کوشش کی تھی، لیکن طوفانی رفتار کی وجہ سے اندازہ غلط ہو گیا اور باکس نیچے کہیں جا گرا۔ میری سانس تقریباً رک گئی تھی، اور میں بامشکل اپنے آپ کو کسی سوال سے باز رکھے ہوئے تھا۔ میں طاہرہ خانم کی بات بھی سن رہا تھا، اور ساتھ ہی میرا ذہن تیزی سے حالات کا تجزیہ کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ طاہرہ خانم کی میرے ہاں آمد قطعی غیر متوقع تھی، اور وہ اپنے دامن میں میرے لیے غیر متوقع سی ہی نواشات بھی سمیٹ کر لائی تھی، اور اب اس نے مجھ سے اسی سیاہ باکس کی کہانی بھی سنانی شروع کر دی تھی۔ کہیں یہ سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تو نہیں تھا؟ کہیں اس کے سرے کہیں اور جا کر تو نہیں ملتے تھے؟ کہیں طاہرہ خانم کی اصل شخصیت کچھ اور تو نہیں تھی؟ لیکن اس رخ سے معاملہ بیان کرنے سے اس کا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا؟ میں ان سب پہلوؤں پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف یہ سب محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا۔ قسمت کبھی کبھی عجیب ہی انداز میں مجھ پر مہربان ہوتی تھی، اور بالکل غیر متوقع طور پر کسی چیز کا سراغ ہاتھ آ جاتا تھا۔ طاہرہ خانم کہہ رہی تھی۔ میں نے گاڑی والے کو با آواز بلند 2-3 گالیاں دیں اور گاڑی سے اتر کر دیکھنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ اس نے کیا پھینکا تھا۔ اچانک سڑک کے موڑ سے ایک دوسری گاڑی نمودار ہوئی۔ وہ سفید رنگ کی کوئی نامعلوم سی گاڑی تھی۔ سیاہ گاڑی اس وقت تک کافی آگے نکل چکی تھی، لیکن سفید گاڑی کی رفتار بھی کچھ کم نہیں تھی، اور وہ یقیناً اس گاڑی کے تعاقب میں تھی۔ میں نے گاڑی سے اترنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سفید گاڑی بھی میرے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ اس وقت تک چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔